خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ خرم شیر زمان صاحب آپ کے وقت کا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیٹھتے ہیں کہ عوام کی مدد ہو، وہ عوام جو باہر بیٹھے ہیں اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں ہیں وہ اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں، اور وہ ٹیلی تھون کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پر دیکھ کر ٹیلی فون کے ذریعے بات کر سکیں، لوگوں میں تحریک ہوتی ہے۔ اگر ٹیلی ویژنز جو دکھا رہے ہیں ان کو ہی بند کر دیا جائے تو پھر یہ مدد کیسے ہوگی؟ یہ سوال عام ہے۔ تو یہ جو حکومت نے ہتھکنڈا اپنایا ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے یا ان پاکستان کے 4 کروڑ وہ لوگ جو اس وقت سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں ان کے خلاف یہ سازش ہے؟ نہیں دیکھیں، ہمیں اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ اس بات پہ کلیئر ہو جائیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی سیلاب متاثرین سے، کوئی پاکستانیوں سے۔ ان کا تعلق صرف اور صرف اپنی ذات سے ہے۔ ان کی ذات یہ کہتی ہے کہ اگر عمران خان پیسہ اکٹھا کر کے لوگوں کی مدد کرے گا تو ان کی سیاسی موت ہے۔ سو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان لوگوں کی مدد کرے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے پاس تو اس وقت 4 حکومتیں ہیں، کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب اور کے پی، لیکن پھر بھی عمران خان اپنی مدد آپ پیسہ اکٹھا کر رہا ہے۔ وہ الگ ہے جو حکومتیں، آپ جیسے چینلز کا، آپ جیسے صحافیوں کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا۔ یہ وقتی طور پہ پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالی نکل جائیں گی۔ بول ٹی وی انشاءاللہ ایک عظیم ٹی وی، ایک عظیم چینل بن کے آگے آئے گا۔ آپ جو صحافی اور آپ کے جیسے باقی ٹی وی چینل اس وقت قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، دیکھیں عمران خان اس وقت پورے پاکستان کی آواز ہے۔ جتنے سروس کروانے ان کے ورکر کے علاوہ پوری قوم پاکستان جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ حق اور سچ کی آواز اٹھا رہے ہیں، آپ اٹھاتے رہیں۔ یہ کتنے دن بند کریں گے آپ کا چینل؟ 2 دن، 3 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ؟ جب آپ کا چینل کھلے گا پورا پاکستان صرف آپ کو دیکھے گا، یہ سب کور ہو جائے گا۔ شخص وہی دیکھے گا جو عمران خان دکھائے گا، کیونکہ عمران خان حق اور سچ کی آواز ہے۔ ان کو کر لینے دیں، انہوں نے جو کچھ کرنا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے کہ ایک آدمی سیلاب متاثرین کے لیے کام کر رہا ہے، لاکھوں لوگ پانی میں جو ہیں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا سے بھیک مانگ رہے، ہمارے پاس مدد کرنے کو تیار ہیں لیکن ان کو پیسہ دینے کو تیار نہیں، وہ عمران خان کو دیں گے۔ تو میں دعا گو آپ کے لیے، آپ کے چینل کے لیے، آپ تمام صحافیوں کے لیے جن کے اوپر تشدد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ یہ آپ کی دعاؤں کا شکریہ، لیکن ایک چیز میں یہاں پر عجیب میرے لیے بڑے، کیونکہ آپ سیاستدان ہیں، چیزوں کو اور زیادہ اور طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب عمران خان جلسے کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی جلسے نہ کیے جائیں، اس وقت ملک میں سیاست کی نہیں خدمت کی بات ہے۔ اور جب عمران خان بیٹھ کے جو ہے وہ ٹیلی تھون کے ذریعے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بھی بند کر دیا جائے، تو یہ بھی ٹیلی تھون جی سیاسی ہے اس لیے۔ تو ایک جانب یہ سلسلہ ہے، تو یہ کیا حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ وہ کوئی بھی حکومت ہو وہ کیا سوچنا کیا چاہتی، کرنا کیا چاہ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ان کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے کہ 13 سیاسی جماعتیں ایک طرف ہو گئی ہیں اور باہر کے جو دشمن ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود یہ عمران خان کا کچھ بگاڑ نہیں سک رہے ہیں۔ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ عمران خان ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان کو روکنے کے لیے اپنی ہر کوشش کریں گے، ہر طریقہ کار اختیار کریں گے، لیکن دیکھیں ہمارے وہ ادارے موجود ہیں جو اب ان کو اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اعلیٰ عدالتوں کے اوپر بہت بھروسہ ہے، اپنے ججز پہ بھروسہ ہے۔ دیکھیں آپ کو بھی اجازت ملی ہوئی نا، ہم تو یہ توہین عدالت کر رہے ہیں۔ اب میں چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کروں گا کہ وہ نوٹس لیں ان چیزوں کا کہ آپ کے احکاماتوں کو بھی جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال کے پھینکا جا رہا ہے۔ ان کے خلاف ابھی چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کچھ ایسا ایکشن لیں پیمرا کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف جو اسلام آباد کی حکومت ہے، تو اس کے بعد ہی سیدھے ہوں گے، ورنہ تو نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ اچھا ایک چیز میں یہاں پر خرم صاحب، آپ کیونکہ سندھ کے ممبر اسمبلی بھی ہیں، سندھ سب سے زیادہ متاثر ہے، اب بات بھی ہو رہی ہے، بار بار آپ لوگ کر رہے ہیں، تو جو سندھ کی حکومت ہے وہ سب سے زیادہ بری خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھوکے پیاسے، وہاں تک چیزیں نہیں پہنچ پا رہی۔ تو یہ حکومت کیا کہہ تو رہے ہیں کہ جی دورے بھی ہو رہے ہیں باہر سے، وہاں تو اربوں ڈالر کی بات ہو رہی تھی جو اکٹھا کر لیا گیا بلاول بھٹو صاحب نے، لیکن یہاں تو سب سے بری خبریں آ رہی ہیں جو سندھ سے ہیں۔ نہیں دیکھیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ پاکستان میں قیامت آتی ہے سب سے پہلے صوبے سندھ میں تو آتی ہے، لاڑکانہ میں جب ایڈز ہوتا ہے تو وہیں پہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں، سر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں تو وہ صوبہ سندھ ہے، کتے کاٹ رہے ہیں مر رہے ہیں تو وہ سندھ ہے، اور گندم کی بوریاں چوری ہو رہی ہیں، غائب ہو رہی ہیں، وہ سندھ ہے۔ ہر مصیبت سندھ میں تو آتی ہے کیونکہ نالائق، نااہل اور 2 نمبر حکومت یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ تھوڑی چاہتے ہیں ہماری خدمت کرنا،
ان کا کیا غرض ہے عوام سے؟ لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ایک پولیس اسٹیشن سے تو یہ اپنا حلقہ جیتتے ہیں یہ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس طرح کے پی، گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب، کے پی میں حکومت بنی ہے، انشاءاللہ سندھ میں بھی ہماری حکومت بنے گی۔ سندھ کے لوگ تیار ہو گئے ان کی، اور 2 نمبریوں سے لوگ ابھی ان کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، سندھ پورا تیار ہے۔ آپ دیکھنا آنے والے دنوں کے اندر یہ گھروں سے اپنے باہر نہیں نکل سکیں گے، لوگ رو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بدین میں راشن ہم نے بھجوایا، کل جیکب آباد میں راشن ہم جو ہے یہاں سے روانہ کروا رہے ہیں، اس کے علاوہ شکارپور میں بھجوایا، خیرپور میں بھجوایا، جام شوروں میں بھجوایا، مکلی میں بھجوایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو حکومت ہے، اربوں روپے ان کو مل رہے ہیں، پوری لاکھوں کی تعداد میں بیگز مل رہے ہیں، وہ جو ہے اوتاقوں میں جمع کر رہے ہیں MNAs اور MPs اپنے، الیکشن کے ٹائم پہ دیں گے۔ ارے بھائی دیں لوگوں کو، اس وقت ضرورت ہے، ان کو گلے لگائیں۔ ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ وینس کا سما ہے، دوسرا MNA چارپائی بھی بیٹھ کے اپنے پیر منرل واٹر سے دھو رہا ہے، تیسرے وہ ہیلی کاپٹر سے اترتے ہیں، عورتوں کو دھتکار رہے جاؤ۔ دیکھیں یہ سندھ کے لوگ بڑے باشعور لوگ ہیں، اب ان کی باتوں میں اور آنے والے نہیں ہیں۔ جو ظلم سندھ کے اندر اس وقت ہو رہا ہے وہ برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بھٹو صاحب یا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جماعت نہیں، اب یہ زرداری لیگ ہے، وہ اپنے طریقہ کار سے کام کر رہی ہے، لیکن عوام ان کو ایکسپٹ نہیں کرے گی اب۔ بالکل سے بہت شکریہ خرم شیر زمان صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے۔ بول کسی کے بھی دباؤ میں آ کر اپنے فیملی ممبرز کو علیحدہ نہیں کرے گا۔ بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا۔ بول کی عوام سے خصوصی دعاؤں اور ساتھ دینے کی اپیل۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔